السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں پر مشتمل حکومت کل اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، مگر آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے اقتصادی سروے پیش کیے جانے سے قبل وزیر خزانہ کی طرف سے 2022-23 میں معاشی صورتحال اور چیلنجز کا احاطہ کیا گیا. حالانکہ اقتصادی سروے کے مطابق حکومت ذرات کے علاوہ بڑے معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جبکہ کل پیش ہونے والے بجٹ میں رکھے جانے والے اہداف یقیناً آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد یا آئی ایم ایف کی تجاویز کے بعد رکھے گئے ہیں. جو 22-23 کا اختتام ہوا، جی ڈی پی میں ایکچولی کنٹریکشن آئی بائی 0.2%. پاکستانی روپیہ ہے اس کی ڈپریسیشن ہوئی تقریباً 29% کے قریب، اور جو فورن ایکسچینج ریزرو تھا ہمارا، اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 2 weeks آف امپورٹ کور. دیٹس ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام جب یہ فسکل ایئر 23-24 شروع ہوا. ایون وین آئی واز دیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر، آئی واز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں جانا چاہیے، because there is no plan B. اگر کوئی پلان بی ہو تو آئی ایم ایف کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن بائی دا پرائم منسٹر ایٹ دا ٹائم ٹو ٹیک اس تھرو دا فنشنگ لائن ان ٹرمز آف سائننگ دا 9-month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ویئر وی آر ٹوڈے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگیٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. وزیر خزانہ کی طرف سے 2022 سے اب تک کے دوران کیے گئے ایڈمنسٹریٹو اقدامات کا بھی بتایا گیا. 3 مہینے اس سال کے ایکچولی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گئے. جو ہمارا خیال تھا جب حکومت میں آئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از گوئنگ ٹو بی لیس دین $1 billion, اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو ریالٹی. دا کرنسی اسٹیبلٹی وہ آپ نے دیکھی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں. جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں جو اسٹیپس لیے گئے اراؤنڈ دا ایڈمنسٹریٹو میجرز جو اسٹیٹ بینک نے اس پہ اقدام لیے، ٹو می اٹ از دا اسٹرکچرل پارٹ جو اسٹیٹ بینک نے ادا کیا. آئی گیو فل کریڈٹ ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ انہوں نے جو قدم لیا ہے. فورن ایکسچینج ریزرو 2-month امپورٹ کور سے ہم نکلے تھے فرام دا برنک آف ڈیفالٹ، اور اس وقت الحمدللہ وی آر ایٹ 2 months آف امپورٹ کور، a little over $9 billion. وزیر خزانہ سے دوران پریس کانفرنس قرضوں کی ری شیڈیولنگ رول اوورز کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا جیسے گزشتہ سال میں کیا ویسے ہی کریں گے، مگر ساتھ ہی انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان اس سال پینڈا بانڈ کا اجرا بھی کرے گا. We are very keen to go for an inaugural Panda bond. Even before we go back into the Euro or the Reg S 144A market, we are very keen to at least go for an inaugural Panda bond during next fiscal year and hopefully during this calendar year. So on the external finance side, inshallah, once the fund program is in place, I don't see that as a big challenge. جبکہ آج پیش کیے گئے اقتصادی سروے کے مطابق بڑے تمام ٹارگٹس حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا رہا ہے حکومت کو. رواں مالی سال کے دوران معاشی ترقی 3.5% ہدف کے مقابلے میں 2.38% رہی، جو آئی ایم ایف کی شرح نمو سے 0.38% زیادہ ہے. اوسط مہنگائی کا ہدف 21% تھا، مگر مہنگائی 26% رہی. صنعتی ترقی کا سالانہ 3.4% ہدف پورا نہ ہوا اور گروتھ 1.2% رہی. مینوفیکچرنگ کا ہدف 4.3%، جبکہ کارکردگی 2.4% ریکارڈ کی گئی. ٹیکسٹائل شعبے میں 8.3% کی کمی دیکھی گئی. ریل اسٹیٹ، تعلیم، صحت، رہائش، خوراک کے شعبے کی بہتر کارکردگی ہوئی. تاہم بجلی، گیس، ہول سیل، ریٹیل اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اہداف پورے نہ ہوئے. خدمات کے شعبے کی ترقی کا ہدف 3.6% اور کارکردگی 1.2% رہی. اس کے علاوہ فائنانشل، انشورنس سیکٹر، مواصلات، قومی بچت کے اہداف بھی حاصل نہ ہوئے. فی کس آمدن، ترسیلات زر، برآمدات، ٹیکس ریونیو میں پہلے سے بہتری ہوئی ہے اور ترسیلات زر کا سالانہ ہدف $30.53 کروڑ 11 ماہ میں $27 ارب رہا. سالانہ برآمدات $30 ارب ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ میں $28 ارب رہی، جبکہ درآمدات $58.69 کروڑ ہدف کے مقابلے میں $49.80 کروڑ ریکارڈ کی گئیں، اور تجارتی خسارہ سالانہ ہدف $28.66 کروڑ اور 11 ماہ میں $21.73 ارب رہا. اب کل وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں سود اور قرضوں کی ادائیگیوں کا تخمینہ 9.5 ارب لگایا گیا ہے، جبکہ توانائی کے شعبے میں سبسڈیز کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اور نان ٹیکس ریونیو کا ابتدائی تخمینہ 2100 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح مزید 1% بڑھنے کا بھی امکان ہے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایف بی آر اس سال کا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ اب نئے ٹیکسز عائد کرنے کی بات کی گئی ہے اور ٹیکس نیٹ کو نہ بڑھانے یا نہ براڈن کرنے کے حوالے سے وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی مکمل ناکامی ہے، ساتھ ہی پی او ایس کی بھی ناکامی ہے.
कुछ चीजें हैं ऑलरेडी जो है वो शुरू कर चुके हैं। ट्रैक एंड ट्रेस उसको हमने सस्पेंड किया है और उसको हम दोबारा रिविटलाइज करने जा रहे हैं, बिकॉज ये शुरू होना था टोबैको से, फिर शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे, एंड द रियलिटी इज इट हैज बीन अ स्पेक्टेकुलर फेलियर। और बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन वाज लैक्स, उसका जो रिजल्ट है वो 0/0 है, क्योंकि हमने ये नहीं करके दिखाया। इसी तरह हमारा क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। इसी तरह जो पावर साइड पे है, हमने इंतजार नहीं किया। वजीर खजाना ने गुज़िश्ता 100 दिनों के हवाले से परफॉर्मेंस बताते हुए कहा कि हम निचकारी पर नहीं रुकेंगे। जो लेजिस्लेशन लानी थी वो लेजिस्लेशन लेकर आए हैं ताकि इन बोर्ड्स को रिमूव किया जाए। तो पीआईए 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं, ड्यू डिलीजेंस इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग है, क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, उस पर भी हम डिलीजेंस की तरफ लेके जाएंगे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे। उसके फौरन बाद लाहौर एयरपोर्ट पे और कराची एयरपोर्ट पे दोज ट्रांजैक्शन शुड बी रेडी टू गो इनटू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड विद एविएशन मिनिस्ट्री, ताकि हम उनकी भी आउटसोर्सिंग आगे लेके जाएं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक सनती शोबे की पैदावार 3.4% की बजाय 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग शोबे की पैदावार 4.3% की बजाय 2.4% रही। सनती सेक्टर मुल्क की मुईशत का तकरीबन 18% है और इन दोनों सेक्टर से हासिल होने वाला रेवेन्यू तकरीबन 60% है। दोनों सेक्टर्स में टारगेट्स ना हासिल करने की वजह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर टैरिफ्स और इंडस्ट्री शटडाउन जैसे अवामिल और हुकूमत की गैर संजीदगी है। पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मंफी 1.8% रही। अब हुकूमत एक्सपोर्ट्स पर मजीद टैक्सेस आयद करने का सोच रही है और अगर ऐसा किया गया तो एक्सपोर्ट्स मजीद कम हो जाएंगी, जिससे ड्यूटीज हासिल नहीं हो सकेंगी। और आज वजीर खजाना ने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने क्यों टारगेट्स नहीं हासिल किए, एनर्जी इक्वेशन और इंटरेस्ट रेट रजीम को रीजंस बताया। अब हालात काफी संगीन है। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगरचे ज़राअत सेक्टर ने दीगर सेक्टर्स की निस्बत बेहतर परफॉर्म किया है और आगे बढ़ते हुए भी वजीर खजाना का कहना है कि इट विल बी अ ह्यूज लीवर ऑफ ग्रोथ। लेकिन जो वादे हुकूमत की तरफ से किसानों से किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। अलबत्ता आज वजीर खजाना ने शोबे की अहमियत का जरूर बताया और ज़राअत हमारी ग्रोथ का कितना अहम लीवर रहेगा इसकी भी वजाहत की। गुज़िश्ता वज़ीर खजाना की तरह वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को भी सब पता है, तमाम मामलात का इदराक है, मगर इसके बावजूद किसान को महंगा फर्टिलाइजर खरीद कर महंगे बीज से फसल काश करना पड़ी। लेकिन इसके बावजूद किसान को फसल की सही कीमत अदा नहीं की गई। मिसाल के तौर पर कपास के किसानों से सपोर्ट प्राइस पर कपास नहीं खरीदी गई। इसी तरह चावल की कीमत में भी 50% कमी की गई। इसके अलावा गंदम की फी मंथ सपोर्ट प्राइस पंजाब के लिए 3900 रुपए जबकि सिंध के लिए 4000 रुपए तय की गई, जिसकी वजह से किसानों ने ज्यादा गंदम काश की। लेकिन हुकूमत की जानिब से दी गई सपोर्ट प्राइस पर किसी किसान से खरीदारी ये कहकर नहीं की गई कि सरप्लस गंदम मौजूद है पहले से ही, और यही वजह बनी कि किसानों ने एहतजाज शुरू किया। अब मसला यह है कि किसान की जो एक फसल फरोख्त करके दूसरी फसल उगाता है उसके पास अगली फसल के लिए पैसे नहीं। और अब ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि फर्टिलाइजर्स की फरोख्त में भी नुमाया कमी देखी जा रही है कि जिससे आने वाले साल में ज़राअत के सेक्टर की ग्रोथ में भी कमी आएगी। एक और मसला ये भी कि ज़राअत का सेक्टर एफबीआर के दायरे इख्तियार से बाहर है। एक ऐसा सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स में 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो सेक्टर अगले साल मजीद कम होगा, क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि यहां भी जीएसटी आयद कर दिया जाए। जैसे ही ट्रैक्टर्स और दीगर आलात पर जीएसटी आयद होगा, सेक्टर की परफॉर्मेंस मुतासिर होगी। दूसरा सेक्टर जिसे हुकूमत टैप इन कर सकती है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन ये सेक्टर मुल्की रेवेन्यू में अपना हिस्सा नहीं डालता। जमीनों, प्लॉट्स और रेंटल आमदन से इस सेक्टर से अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर सालाना तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए इकट्ठा करता है। अगर बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, दीगर अहम बड़े शहरों पर यह टैक्स इकट्ठा किया जाए तो रोजाना 200 से 500 अरब रुपए इकट्ठे हो सकते हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की कुल वैल्यू 700 अरब डॉलर से 1 खरब डॉलर के दरमियान है। इसके अलावा रेंटल इनकम का तखमीना तकरीबन 13 से 15 अरब डॉलर के दरमियान है। हुकूमत रेंटल इनकम को क्यों टैक्स नहीं लाती या टैक्स नेट में नहीं लाती, दिस क्वेश्चन ऑल्सो रिमेन्स अनआंसर्ड। साथ ही अगर प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया जाए तो इससे भी सालाना आमदन में इजाफा हो सकता है। तीसरा सेक्टर रिटेल, होलसेल और ट्रेड सेक्टर, इनमें कुछ बेहतरी जरूर आई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये तीनों सेक्टर्स जीडीपी में हिस्सा डालते हैं लेकिन किसी किस्म का टैक्स नहीं देते। ये तीनों सेक्टर्स कुल जीडीपी का तकरीबन 20% हैं, लेकिन टैक्स 1% से भी कम दिया जाता है। इस सेक्टर में दुकानें, बड़े स्टोर्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स शामिल हैं। अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो छोटे गली मोहल्ले के परचून फरोशों के पीछे छुप जाते हैं। और इसी के साथ साथ पीएमएलएन की हमेशा एक कवरेज रहती है अपने वोट बैंक को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए। विल एनीथिंग चेंज? दैट रिमेन्स टू बी सीन। पाकिस्तान के मुआशी मसाइल बहुत गंभीर हैं।
तभी पाकिस्तान 25वें IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि फैसला साजों को यह मालूम नहीं। मसला सख्त फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए पॉलिटिकल विल का है, पॉलिटिकल विल की कमी का है, सो टू से वेस्टेड इंटरेस्ट, कैपेसिटी टू गेट दोज डिसीजंस इंप्लीमेंटेड, टू मूव आउट ऑफ द टनल विजन ऑफ केटरिंग टू योर वोट्स एंड वोटर्स। जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का मुकद्दर यही रहेगा कि जो आज हमारे सामने है, जबकि मईशत को ठीक करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग भी नागुजीर हो चुकी है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा मौजूद हैं, साबिक वजीर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू रह चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा बीबी के 12,900 अरब रुपए FBR टारगेट रखा है। पिछले कम से कम 3 बजट्स को अगर हम देखें तो 500 से 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए गए हैं और इस बार भी नए टैक्सेस 2300 अरब रुपए के लगाए जाने के इम्कानात हैं। अब कुल टैक्स हदम में 3400 अरब रुपए रखे गए हैं। ये 2300 अरब रुपए GDP का 2% बनता है। ये पैसा आएगा कहां से? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Meher, for having me on your program. Important topic है, बजट कल पेश किया जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम रियलाइज करें कि बजट किस बैकड्रॉप में पेश किया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि मुल्क जो है इस वक्त अपनी शायद जो बहुत से हमने हमारी हिस्ट्री में क्राइसिस के मुकाम आए हैं, अनकंफर्टेबल इकोनॉमी भी रही है, हम स्टेबलाइजेशन से भी दूर रहे हैं। हम 24वें IMF प्रोग्राम कर चुके, विच इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि हमारे क्या इकोनॉमिक हालात रहे। हम 25वें पे जाने वाले हैं। तो इस बैकग्राउंड में जब हम जा रहे हैं तो तवक्को हमारी क्लियरली ये होनी चाहिए कि IMF आएगा और आके वो आपसे ये कहेगा यू गेट योर ओन एक्ट टुगेदर। देखिए, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो इस वक्त दुनिया से और हमारे रीजन की कंट्री से भी अगर आप कंपेयर करें तो हमारी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और हमारी हिस्टोरिकली भी आप करें तो कोई ग्रोथ हमें उसमें नजर नहीं आ रही, बावजूद इन सारे टैक्सेस की जो आप बता रही हैं हम लगा चुके और कुछ अरसा रहा टैक्स टू GDP रेशियो 13% के करीब, बट वो वाकई फिर दोबारा अब नीचे आ गया है। अब पॉइंट ये है कि ये IMF हमसे ये कह रहे हैं कि आप जब अपनी इकोनॉमी को की जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस है वो दूर करें। इकोनॉमी की मेहर हमारी सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस जो है ना, जिसकी वजह से हम ये ट्विन डेफिसिट जिसको कहते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हैं, वो ये है कि वी एज अ नेशन लिव बियॉन्ड आवर मीन्स। हम इतनी आमदन जनरेट नहीं करते जितने अखराजात करके बैठ जाते हैं। And I'll get to that. अगर डॉक्टर साहब आप इजाजत दें फेडरल गवर्नमेंट की ट्रिमिंग और लैक देयर ऑफ पे I'll get to that, but I just want to know कि क्योंकि गैर मुनसिफाना टैक्स निजाम इस मुल्क में राइज रहा है और अभी भी हम देखते हैं कि आपका तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब के टैक्सेस देता है जबकि रिटेल 71 अरब देता है। आई मीन इट इज जस्ट फैंटास्टिक हाउ वी हमारी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई देती और बिलखसूस PMLN की कि वो रिटेलर्स से और ट्रेडर्स से जाके टैक्सेस ले क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बट टाइम्स हैव टू चेंज। जो आपने पूरा पस मंजर बताया ये तो इट्स स्टेयरिंग अस इन द फेस। मुझे बिल्कुल इसके ऊपर सवाल नहीं है कि IMF क्यों और IMF क्या कह रहा है। दीज आर थिंग्स जो नागुज़ीर है, हमने करनी है। मगर मैं जानना चाह रही हूं कि आप लोग ये पैसे जमा किन सेक्टर से करेंगे? क्या आज कहा गया वजीर खजाना की तरफ से देयर आर नो होली काउज, मगर देयर आर ऑलवेज होली काउज। आर यू ट्राइंग टू टेल मी क्या आप पहली दफा मुल्क में रिटेलर्स ट्रेडर्स इन सब के ऊपर टैक्स आयद करने जा रहे हैं? देखिए, गुजारिश आपसे ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने ये ट्राई किया भी है पहले और उस पर रिट्रैक्ट भी किया। यस, वी हैव गॉन, वी हैव सीन दैट अगेन एंड अगेन। लेकिन मैं अब आपको जो कहना चाह रही हूँ ये बैकग्राउंड के बाद, वो ये है कि अब वक्त बदल गए। अब वो वक्त नहीं रहे कि अब आप किसी को छोड़ दें और आप ये कहें हमारा काम चल जाएगा। अब काम चलाना नहीं है, अब हमें मुल्क को एक स्टेबलाइज्ड ट्रैक पे डालना है, इसलिए कि अब हमारे पास कोई शॉर्टकट्स बचे नहीं है। सो आप कह रही हैं कि रिटेलर्स और रियल एस्टेट बिग गन्स को भी टैक्स देना पड़ेगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी टैप इन करेंगे आप लोग? अब जी, अगर आपको इस इकोनॉमी को सही ट्रैक पे डालना है और आपको अपनी इनकम एडिक्वेट जनरेट करना है, न सिर्फ ये कि आप अखराजात कम करेंगे बल्कि इनकम को जो आप जनरेट करेंगे, अब आम आदमी पे टैक्स जितना पड़ सकता था वो पड़ चुका है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं खुद ये समझती हूँ। अब ये जो सेक्रेट काउज रही हमारे यहाँ, या एलीट कह लें या वो स्ट्रॉन्ग जागीरदार जो असेंबली में बैठे हैं, इनको पकड़ना अब जरूरी है।
کیونکہ اور اگر یہ دیکھیے ابھی جی بولیے. سوری جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت بھی اگر حکومت، یہ بات میں تو اس فائنانس ڈویژن میں کی تھنکنگ تو یہ تھی یقیناً، اور ابھی گورنمنٹ پرائم منسٹر کی بھی ہوگی، اب وہ بتائیں گے بھی. اس وقت بھی اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا، یہ تو IMF کا پروگرام تو پھر ہمیں 3 سال کا ملے گا نہیں نا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ایکٹ مگر کریں. آپ کو وہ اتنی نیٹی گریٹی میں تو نہیں جاتے. اگر آپ تنخواہ دار طبقے کو 45% تک لے جائیں گے ٹیکس کرنے میں، مزید بوجھ ڈالنے میں، تو اس سے تو کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ 12,900 ارب کا ٹیکس کا ٹارگٹ آپ لوگوں نے رکھ لیا ہے. یعنی کہ ایگزمپشنز بھی ختم کرنی ہے، 2,000 ارب کے اور مزید ٹیکسز بھی عائد کرنے ہیں. اب اگر گھر کی ملازمائیں جو ہیں یا صفائی کرنے والی جو ہیں یا ریڑی والا جو ہے، اس کو بھی اگر ڈیوڈرنٹ اور صابن یا شیمپو خریدتے ہوئے یا سگریٹ چھوڑیں، مگر کچھ بھی دودھ خریدتے ہوئے بھی اگر اس کی بھی کمر کسی جائے گی اور اس کے اوپر پھر بوجھ ڈالنا ہے، تو پھر تو یہ حکومت کسی مرض کی دوا تو نہ ہوئی نا. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو جتنا ٹیکس ہونا تھا ہو گیا. اب آپ ان سیکٹرز کو کریں جو اب تک انڈر ٹیکسڈ ہیں، اور آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کیے. اس میں آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس میں آپ کا ٹریڈر سیکٹر ہے، اس میں آپ کے بڑے لینڈ لارڈز بھی ہیں، زمیندار جو ہیں، جن کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اب آپ کو کروانا ہوگا ان سے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پچھلے کئی دہائیوں سے ہم نہیں کر پائے ایڈیکویٹلی اس کو ٹیکس، اور ہمارا ٹلٹ یہی رہا کہ ہم مینوفیکچرنگ جو آسانی سے پکڑا جاتا ہے ہم اس کو کر لیں ٹیکس، یا ایک سیلری طبقہ جو آرام سے پکڑا جس کا ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے ہم اس پہ ایڈیشنل ٹیکس کر لیں، تو اب اس کی گنجائش نہیں رہی. اس لیے بیانڈ دا پوائنٹ آپ ان سیکٹرز کو ٹیکس کر کے اکانومی کو ختم کر دیں گے. اور نان ٹیکس ریونیو وہ 20 سے 25% بڑھایا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات پر بھی GST لگانے کی مانگ بھی IMF کر رہا ہے. حکومت اس کی بجائے پیٹرولیم لیوی 20 روپے تک لگانے کا یہ کہہ رہی ہے. اس سے تو مہنگائی مزید بڑھے گی. دیکھیے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی رہا ہے ہم IMF کا پریفرنس، اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارا جو پیٹرولیم پچھلے عرصے میں کہ جو ہم پیٹرولیم کی ہماری پر یونٹ پرائس ہے وہ کمپیئر ٹو سم آف دی ادر کنٹریز ان دا ریجن وہ ہماری کم تھی. تو اس میں تو ہم نے تھوڑا جسٹیفائی کیا اور اس کو لگا بھی دیا تھا پچھلے اس میں. ابھی وہ مزید لگانے کو کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ بات مناسب ہے. اگر یہ ٹیکس آپ نے HST ٹائپ چیزوں پہ لگایا تو اس کا انفلیشنری امپیکٹ ہوگا. لیکن مہر میں آپ کو ذرا ایک بات اور بتاؤں. دیکھیں ہم جو بات ریئلائز نہیں کرتے اپنے ڈسکشن وہ یہ ہے، ہم ٹیکس کی بات تو کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ریگریسو ٹیکس لگائیں، قطعی نہیں. میں خود اگینسٹ ہوں GST اب یہ 19% پہ کرنے کے. میں یہ کہتی ہوں اب آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئیں، ان لوگوں پہ لگائیے جن کی ابیلٹی ٹو پے ہے، جو بڑے لینڈ اونرز ہیں، جو بڑے پراپرٹی اونرز ہیں، جو بڑا کاروبار کرتے ہیں، جو ابھی تک اپنے آپ کو انسولیٹ کرتے رہے ہیں. آپ ان کو بے شک سب سے پہلی آپ کی پرائیورٹی وہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کو دیکھیں. سیکنڈ نمبر پہ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں جب ہم لوگ ٹیکس لگانے سے کتراتے ہیں، اپنے اخراجات کم کرنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں سبسڈیاں کم نہیں کرنی ہیں، چاہے وہ ہمیں پتا بھی ہو کہ یہ ڈسپروپورشنیٹلی اس طبقے کو بینیفٹ کر رہی ہیں جو کہ اکنامکلی لوور سیگمنٹس میں نہیں آتا. اس کے باوجود ہم اس کو ریلکٹنٹ ہوتے اور ہم ڈیفیسٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب مہر ڈیفیسٹ جب بڑھتا ہے تو آپ کیسے اس کو بوروئنگ کے ذریعے کرتے ہیں اس کو پورا. وہ بوروئنگ چاہے آپ ڈومیسٹک کریں یا انٹرنیشنل، اس کی اپنی کانسیکوینسز ہیں اور وہ اتنی زیادہ سیویئر ہے جو آپ دیکھ ہی رہے. آپ کے اس وقت آپ کے بجٹ کا اتنا بڑا پروپورشن ڈیٹ سروسنگ یعنی اپنے قرضات واپس کرنے اور ان پہ جو انٹرسٹ ہے وہ دینے میں نکل رہا ہے. بالکل آپ نے یہ پرنٹنگ آف منی سے اپنا ڈیفیسٹ پورا کیا ڈومیسٹکلی، بالکل اس کا بھی انفلیشن ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے گفتگو سنی. جانتے ہم سب ہیں مسائل کا مکمل ادراک ہے، کرنا ہے، بخوبی آگاہ ہے، کرنا نہیں ہوتا بس. کل دیکھتے ہیں بجٹ پیش ہوگا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دو اہم مقدمات میں عدالتی پیش رفت. عمران خان کی جانب سے مذاکرات پر پیش رفت. سوشل میڈیا پر قدغن. سیاسی قائدین کے گھروں پر کریک ڈاؤن. نئے مقدمات اور پنجاب میں تحریک انصاف کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ. عمران خان سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر لچک دکھا چکے ہیں مگر
یہ لچک نہ تو اداروں کی جانب سے نہ ہی حکومتی اقدامات میں نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 اہم مقدمات سنے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائیبیونل تبدیلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائیبیونل کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے روک دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن ٹرائیبیونل تبدیل کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ عدالت میں ٹرائیبیونل تبدیلی سے متعلق جاری کارروائی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ٹرائیبیونل نے لیگی ایم این ایز کو وقت دیا، لیکن انہوں نے ٹرائیبیونل میں کوئی جواب تک جمع نہیں کروایا۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ ٹرائیبیونل کو تبدیل کیوں کیا ہے، سرکار مجھے سمجھائے کہ سال پہلے یہ ترمیم ختم کی، اب پھر آرڈیننس کے ذریعے لے آئے ہیں۔ قائم مقام صدر کیسے آرڈیننس جاری کر سکتا ہے؟ کیا ایمرجنسی تھی کہ راتوں رات آرڈیننس آ گیا؟ سسٹم کو سسٹم رہنے دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وکیل الیکشن کمیشن کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ٹرائیبیونل مجھ سے مشاورت کے بعد بنائے گئے ہیں، میں نے نام تجویز کیے، منظوری تو آپ نے دی تھی، پھر اب ٹرائیبیونل کا جج تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کیا اختیار تھا؟ جج تبدیلی کی درخواستیں ہمارے پاس بھی تو آتی ہیں، ہم تو ریکارڈ نہیں منگواتے۔ آپ کو جواب دہ ہونا ہے، ہم نے عزت دی کہ آئینی باڈی ہے، اس لیے 2 دن کا وقت دیا۔ کیا نئے جج کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے؟ عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی جو ٹرائیبیونل بنایا ہے کیا اسلام آباد کے لیے ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ 7 جون کو نوٹس ہو چکا، ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن ٹرائیبیونل کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں تو پھر میڈیا کے پاس کیسے چلا گیا؟ الیکٹرانک میڈیا کو نئے ٹرائیبیونل کی تشکیل کا کیسے معلوم ہوا؟ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کیجیے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا۔ اس کیس کو آج ہی 2 بجے سنیں گے، آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے جو ٹرانسفر کے احکامات جاری کیے ہیں وہ قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف کیس میں تحریک انصاف امیدواروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر کی ہیں۔ درخواست کے مطابق الیکشن کمیشن کا ٹرائیبیونل ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ 23 مئی کی ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں الیکشن کمیشن فریق تھا، اپنے ہی ایکٹ کا خود جج ہونا شفافیت کے تقاضوں کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کے 10 جون کا فیصلہ اور 7 جون کو الیکشن ٹرائیبیونل تعیناتی غیر قانونی ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور 7 جون کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرا اہم ترین مقدمہ عدت کے دوران نکاح کیس کا سنا گیا۔ سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ اس مقدمے میں رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا تھا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے، تاہم عدالت نے دونوں درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ سیشن کورٹ میں زیر التوا سزا معطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ فیصلہ کرے، جبکہ عمران خان کی درخواست میں استدعا کی گئی کہ کیس واپس بھیج کر سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دیا جائے۔ دوسری صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے۔ پٹیشنر کی جانب سے سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس درخواست پر کیا اعتراض ہے، جس پر وکیل نے بتایا کہ میں حقائق بتاتا ہوں، اس عدالت سے کیوں رجوع کیا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر جوڈیشل ریلیف لینے سے نہیں روک سکتا۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمن نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج کو واپس معاملہ بھجوائیں یا ہائی کورٹ خود سن لے۔ دوران سماعت بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل میں بتایا کہ بشرا بی بی کی جانب سے درخواست قدرے مختلف ہے۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سیشن کورٹ میں اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ سزا معطلی کا حکم جاری کرے۔ خاتون پٹیشنر چاہتی ہیں کہ اسے ریلیف دیا جائے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہو سکتا ہے کہ کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جب جج خود کیس سے الگ ہو جائے تو پھر کیا دوبارہ اسے بھجوانا مناسب ہے؟ بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں منسلک کر دیں اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 13 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ دوسرا اہم ترین معاملہ سوشل میڈیا کی بندش کا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی اے نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے فائر وال تنصیب کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ فائر وال خصوصی فیچر ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی صلاحیت کی حامل ہوگی۔ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یعنی کہ ڈی پی آئی نیٹ ورک ٹریفک کی حقیقی وقت میں ریئل ٹائم میں نگرانی اور انتظام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ناظرین، پیکٹ مختلف چیک پوائنٹس فائر والز پر پہنچتے ہیں اور ڈی پی آئی آنے والے پیکٹوں کے مندرجات اور کانٹینٹس کا انالیسز اور تجزیہ کرتا ہے اور پھر خود بخود فیصلہ کرتا ہے کہ میزبان تنظیم کی طرف سے طے شدہ قواعد کی بنیاد پر انہیں کس طرح سنبھالا جائے۔ ڈی پی آئی انسپیکشن سے سوشل میڈیا ڈیٹا کو فلٹر کیا جا سکے گا۔ فائر وال آئی پی لیول پر ڈیٹا بلاک کر سکے گی۔ فائر وال سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پوائنٹس کی نشاندہی کر سکے گی۔ فائر وال
आईडीज को ब्लॉक करने की सलाहियत भी रखेगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत अदा करेगी और बाकी कीमत इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां अदा करेंगी। नाउ कीप इन माइंड, हुकूमतें और दीगर इदारे सारिफीन की ट्रैफिक की निगरानी के लिए डीपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और मखसूस मतलूबा अल्फाज या जुमले फिल्टर किए जा सकते हैं जिन तक वो सारिफीन को रसाई हासिल नहीं कराना चाहते। इसी तरह नेटवर्क मुवासिलात की जांच पड़ताल करके डीपीआई ज्यादा मौसर मवाद फिल्टरिंग को यकीनी बनाता है कि जो इजहार राय की आजादी को मुतासिर भी कर सकता है, दबा भी सकता है और आजादाना मालूमात तक रसाई को भी महदूद कर सकता है। इंटरनेट को सेंसर करने वाली बहुत सी रियासतें पहले ही डीपीआई यानी कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। सो मच फॉर दैट। लेकिन आपको बताते चले कि डीपीआई और इंटरनेट सेंसरशिप के दरमियान ताल्लुक ट्रैफिक की तश्कील या फिर कॉपी राइट्स की खिलाफ वर्जी को रोकने के मुकाबले में इजहार राय की आजादी के लिए भी बहुत तशवीश का बायस है। खुलासे में इन नटशेल डीपीआई निगरानी और सेंसरशिप दोनों में अहम किरदार अदा करता है कि जिससे इंटरनेट के खुलेपन और रसाई और एक्सेस पर असर पड़ता है। आपको बताते चलें कि आज ही अडियाला जेल में कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि सब मुझे खामोश करने पे लगे हुए हैं, किसी तरह धांधली कवर हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है और फिर मीडिया को बंद करना उनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर है, उस पर धावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया है कि तैयारी कीजिए, मुल्क भर में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर लचक भी दिखा रही है एहतजाज की कॉल के साथ साथ एहतजाज बसूरत दीगर दूसरा ऑप्शन है बकौल इमरान खान। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का पैगाम दिया कि उन्होंने कहा जो कुछ हुआ माफ करने को तैयार हूं, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं और आईन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हूं। मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। न अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और न कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई न कोई रास्ता बने। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। मुज़ाकरात, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं। बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे जरूर बढ़नी चाहिए और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी, डायलॉग महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। बैरिस्टर गोहर अली खान का यह कहना है कि मुज़ाकरात के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। बर्फ पिघल रही है, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हो जाएं। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर ना किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन शराइत पर बात करने के लिए तैयार है। क्या ये शराइत तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होंगी कि नहीं, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ही मौलाना फजल रहमान का भी कहना था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदगी जरूरी है। एक रहनुमा एक बात करता है, दूसरा मौक़िफ़ कुछ और देता है। हर आदमी जब बाहर आता है तो मुझे खान साहब ने ये कहा, फिर दूसरा आता है तो कहते मुझे खान साहब ने ये कहा, और अभी तक किसी अदद पर बात रुकी नहीं है। तो किससे बात करें और किसकी बात पर हम मुज़ाकरात की बुनियाद डालें? तो ये वो चीजें हैं हजरत, हर चीज मैच्योर होनी चाहिए, हर चीज संजीदा होनी चाहिए। वो या तो खुद जेल से बाहर है, हमें कोई इतराज नहीं है। फजल रहमान ने शिकवा करते हुए कहा कि हमारे हम सफरों ने धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद इक़्तिदार कबूल कर लिया, मगर हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जद्दोजहद में हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। अगर जंग है तो जंग ही सही। हम फौज और मुल्की दिफा को कमजोर नहीं देखना चाहते और उन्हें ताकतवर देखना चाहते हैं, मगर वो हमें और पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे हरकत में आ जाते हैं, पूरे इंतखाबी निजाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, नताइज तब्दील किए जाते हैं। हम आज से ऐलान करते हैं कि अगर आइंदा भी पाकिस्तान की असम्बलियों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई, नताइज तब्दील किए गए, तो फिर यह जंग जारी रहेगी। हम सरेंडर नहीं होंगे। जो कुव्वतें ऐसा करती है उनको अवाम के सामने सरेंडर होना पड़ेगा।
اب انٹرسٹنگلی ایک طرف عمران خان صاحب راضی ہو گئے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے، لیکن دوسری طرف سینٹ میں قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ تحریک انصاف نے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کو مسترد کر دیا ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل میں پاکستان پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی ہے۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن لیڈرشپ لی فراز کے مابین کمیٹیوں کی تقسیم پر آج بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ حکومتی اتحاد خارجہ، خزانہ اور داخلہ سمیت تمام اہم کمیٹیاں لینے کی حامی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، قائد ایوان اسحاق ڈار اور اپوزیشن لیڈرشپ لی فراز کے درمیان ہونے والی اہم ترین ملاقات آج بھی بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ آج ہی بات کریں گے اسی حوالے سے انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف رؤف حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رؤف صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ اب ڈمیز اور جوکرز کے ساتھ آپ لوگ بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی فائنل ڈسیشن اس سلسلے میں ہوا ہے۔ آج گور صاحب مل کے آئے ہیں، آج لیٹر دس ایوننگ ہماری میٹنگ ہے، اس میں وہ دین ہی ول پٹ اٹ بفور دا کمیٹی اور فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا خان صاحب کا فیصلہ حتمی نہیں ہوتا؟ بالکل ہوگا حتمی، لیکن یہ ہے کہ گور صاحب نے ابھی ایکسپلین کرنا ہے، ان سے میری بات ٹیلی فون کے اوپر ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ شام کو مل رہے ہیں تو بیٹھ کے باتیں کریں گے، فائنلائز کریں گے اس کو۔ وہ تو پریس کے سامنے بات کر چکے ہیں کہ ہمیں گو ہیڈ خان صاحب نے دے دیا ہے کہ میرے بغیر کیجیے، اچکزئی صاحب اس کی پہل بھی کریں اور آپ رابطہ آپ کریں۔ اچکزئی صاحب کی حد تک بالکل صحیح ہے، انہوں نے کہا ہے۔ باقی چیزیں کہ ہماری پارٹی کا کیا اس میں رول ہوگا، کیا کانٹیکٹ ہوگا، کیا انوالومنٹ ہوگی، کیا ایکسٹینٹ آف انوالومنٹ ہوگی۔ آپ کو کون سی والی بات کے اوپر شک ہو رہا ہے یا نہیں؟ شک نہیں، میں شک کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کی یہ کہ جی ہم نے اس کو ڈسکس کر کے فائنلائز کرنا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے۔ مگر یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب سیاسی جماعتوں سے انکلوڈنگ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ان سے رابطہ ہوگا اور مذاکرات ہوں گے۔ جو میری بات ہوئی ہے گور صاحب کے ساتھ، اس سے یہ انڈیکیشن مجھے ملی ہے آج جو میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، جب وہ مل کے آئے ہیں اس کے بعد، تو وہ میں پھر بار بار یہی اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جی آج شام کو یہ میٹنگ ہوگی، اس میں وہ کمپلیٹ جو ہے باقی چیزیں جو وہ پریس کے سامنے نہیں بیان کر سکے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد بیانیہ بنانا ہوا تو ہم نے بیانیہ بنا کر نہیں آئی واز ناٹ سرپرائزڈ۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اب بات سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات کی طرف جائے گی؟ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے بعد جو لاسٹ پیشی ہوئی تھی خان صاحب کی، جب وہ گئے تھے تو اس کے بعد جس طریقے سے جج صاحبان نے اس چیز کو پروموٹ کیا تھا، حالانکہ میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ان کا رول نہیں ہے، میرا خیال تھا کہ شاید خان صاحب سوچیں اس بارے میں۔ تو آج گور صاحب نے جو ان سے ملاقات کے بعد آ کے جو کہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مے بی دیر از اے چینج آف ہارٹ، بٹ ونس اگین لیٹ می کوالیفائی مائی اسٹیٹمنٹ بائی سیئنگ کہ جی آج شام کو جب سب کچھ ہمیں پتا چلے گا تو اس کے بعد ہم ایک ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دے سکیں گے۔ اسٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو پھر آپ اس کے خد و خال مرتب کریں گے کہ کس طرح جانا ہے، کون سا روٹ لینا ہے، کس طرح لینا ہے، کس کے ذریعے بات چیت ہونی ہے، کیا کمیٹی بننی ہے، کون سے ٹی او آرز ہیں۔ مگر دا فیکٹ کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اپنی تئیں، یہ بہت بڑی ایک شفٹ ہے آپ کی پالیسی میں۔ You agree to that؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر کوئی لیڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا ہے، یہ اسپیسیفک بات ہوئی ہے۔ تو اب ہم نے اس میں محمود خان اچکزئی نے پی کے میپ کے تحت تو نہیں بات کرنی نا، وہ تو آپ سارے کنسولیڈیٹڈ ایک پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں جس کے اندر کلیدی حصہ آپ ہیں، تحریک انصاف ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں ابھی ہماری انوالومنٹ کیا ہوگی، وہ ایک بیٹھیں گے، وہ سب لوگ آ رہے ہیں آج، تو انہی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، تمام لوگ۔ سو دس از کائنڈ آف اے فیس سیونگ رؤف صاحب؟ نہیں، آئی وڈ ناٹ لائک ٹو سے دیٹ۔ سر واٹ ایلس از اٹ؟ اچکزئی صاحب لیڈ کر لیں، ہم بھی کسی فارم میں ہو جائیں گے، مگر آپ بات تو کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ خود فور فرنٹ پہ آنے کو تیار نہیں ہے، بیکاز اٹ گوز اگینسٹ دا ویری فارمولا اینڈ دا ویری نیریٹو جو آپ لوگوں نے اپنائے رکھا ہے۔ بات کس بات کے اوپر ہونی ہے؟ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، مینڈیٹ آپ ریسٹور کریں جن کا ہے، اور نمبر دو، پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کریں۔ دیز آر دا ٹو issues that we would like to debate with them. That is it. اور اس بارے میں تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی۔ اگر وہ ان کی طرف سے آ جاتا کہ جی ہم یہ بات ڈسکس کرنے کو تیار ہیں تو شاید اس سے پہلے بھی بات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ۔ ہماری دو ہی ریکوائرمنٹس ہیں، دو ہی ہماری۔ یہ مشروط ڈائلاگ کے اوپر تو آتے ہیں، مگر ماضی میں بھی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بھی یہی رستہ دکھایا تھا خان صاحب کو، آپ کی جماعت کو، بٹ مے بی یو ور رائڈنگ ٹو ہائی، آپ لوگوں نے اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا۔ اور آج کیونکہ قدرے مختلف ہے صورتحال، یو پریسڈ اگینسٹ دا وال، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، لوگوں کو فون کالز آ رہی ہیں، حالات سخت ہیں تحریک انصاف کے لیے، بہت سخت ہیں حالات۔ پچھلے 2 سال میں مہر کبھی بھی ٹھیک نہیں، بیکاز آف دا لیک آف آپشنز آپ نے فائنلی اس بات کے اوپر اگری کیا ہے کہ چلو بات کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں سے۔ یو ناٹ کنوینسڈ ایٹ ہارٹ اٹ سیمز، دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ، اب ڈمیز اور جوکرز سے بات ہوگی، دیز ور یور ورڈز۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی تک اس کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ وہ ان دونوں ڈیمانڈز میں سے کسی ڈیمانڈ کے اوپر بالکل نہیں آئیں گے۔ تو یہ اگر
کچھ اگر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی بات ہونی چاہیے تو چلیے ٹھیک ہے، بات کر کے دیکھ لیجئے. وہ کبھی مینڈیٹ کی بات نہیں کریں گے، وہ کبھی پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرنے کی نہیں کریں گے بات، کیونکہ بیسیکلی ان کے بس میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو لیکن ڈمیز ہیں تو آج بھی بلیو کرتا ہوں کہ ڈمیز ہیں، لیکن چلیے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. جج صاحبان کو بھی ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو جائے گی، اور اگر اور لوگ بھی ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہمارے سپورٹرز بھی ہیں، وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ راستہ جو بہتر راستہ ہے، تو وہ راستہ بھی آپ کے ساتھ ساری پبلک کے سامنے آ جائے گا، کھل جائے گا. دیکھ لیں گے آپ بھی کہ کیا ہوتا ہے. نتیجہ اس وقت بھی کوئی نہیں نکلا تھا، اور میری اپنی کنوکشن ہے کہ نتیجہ اب بھی کوئی نہیں نکلے گا، بیکاز بیسیکلی ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہم سے سن کے آگے جائیں گے، پرمیشن لیں گے، ڈائریکشنز لیں گے، گائیڈنس لیں گے، پھر واپس آئیں گے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل اٹس 0 + 0 = 0. تو سر یہ تو ایک لاحاصل مشق رہے نا، جس کی ابتدا میں ہی آپ نے پہلی فوٹنگ میں بھی انہیں ڈمیز قرار دے دیا، بے اختیار قرار دے دیا، ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں، یہ بھی فیصلہ کر لیا. تو یہ تو لاحاصل مشق کے طور پہ ہی پھر کام ہوگا. اگر فرام دا آؤٹ سائڈ دا ٹون اینڈ ٹین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آپ لوگ نے اپنا ریٹرک جو ہے وہ بالکل نوچ ڈاؤن کر دیا ہے. گنڈاپور صاحب بھی خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، بیکاز اب مل کے ایک تحریک نکالنی ہے. ایک پیج پہ آ گئے تو ایک ناقابل شکست قسم کا ایک آپ دیکھتے ہیں کہ پروٹیسٹ اور ایک تحریک بن سکتی ہے. ادھر آپ اپنا ریٹرک ڈاؤن نہیں کر رہے. ایک سی بی ایم ہوتا ہے نا سر، یو ڈیمانڈ سی بی ایمز فرام دا گورنمنٹ. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کا تقاضا کیا ہوگا، واٹ وڈ یو وانٹ ٹو سی دس گورنمنٹ ڈوئنگ اور سیئنگ، جس سے آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کانفیڈنس ملے. ان کو بھی تو کانفیڈنس چاہیے نا. گالیاں سن کے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے؟ بہت سارے لوگوں نے ان میں سے آئے ہیں، آپ کے پروگرامس میں بھی آئے ہیں، اور انہوں نے اوپنلی کہا ہے جی کہ ہم مذاکرات کے لیے ان کے پاس جانے کو تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ان میں سے ایک ہیں، اور بھی بہت ہیں. کہ اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر کھل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے کھلتے رہتے ہیں، جو ڈائریکشن ان کو ملتی ہے وہ کہتے رہتے ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ان کے پاس نہیں ہے. دس از اے ریالٹی دیٹ آئی سبسکرائب ٹو. اور یہ خان صاحب وہ بھی بالکل سبسکرائب کرتے ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں. پھر بھی وہ گو ہیڈ دے رہے ہیں ڈائلاگ کی. گو ہیڈ ڈائلاگ کی دے رہے ہیں، انگیجمنٹ کر لیں، دیکھ لیں. یہ ہمارے 2 ڈیمانڈز ہیں، لے کے جا دیں. ایک ایکسرسائز ہے وہ کر لیں. جب بندیال صاحب نے بھی کہا تھا وہ ہوئی تھی، آپ کو پتا کچھ نہیں نکلا تھا اس سے، آپ کو یاد ہوگا. اور میری اپنی ذاتی کنوکشن ہے کہ اس پہ سے بھی کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ فورفیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنا مینڈیٹ کون دیتا ہے؟ جیسے بھی ملا ہو اپنا مینڈیٹ کون اٹھا کے بالکل دیٹ از رائٹ. سو ہم اس سے نہیں وقت ان کو بھی مل جائے ڈیلیور کرنے کو، کام کرنے کو، تھوڑی فیس کیپنگ ادھر بھی ہو جائے، اور 5 سال بعد نہ صحیح 3 سال بعد الیکشن ہو جائے. دس کوڈ آلسو بی پرپوزڈ. لیٹس سی کہ کیا آتا ہے. اور اگر جب انیشیٹ ہوتا ہے یہ ڈائلاگ، ہماری طرف سے ڈیمانڈس جاتی ہیں، ان کی طرف سے کاؤنٹر آفر کیا آتی ہے. لیٹس سی کہ کیا آتا ہے، واٹ کمز آن دا ٹیبل، اینڈ دین اس کے بعد آئی تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آگے چلا جائے تو آپ کی جماعت کے اندر زیادہ اوور ویلمنگ رائے کیا ہے کہ انگیج ان سے کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ ابھی تک تو جو رائے ہے وہ انگیجمنٹ کے بارے میں اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، منفی ہے. کیوں منفی ہے ابھی تک جو رائے ہے. لیکن خان صاحب کی طرف سے اگر ڈائریکٹو آ جائے کوئی تو لازمی بات ہے لوگ اس کے بارے میں انکلائنڈ ہو جائیں گے، بات کریں گے. اور اگر یہ سارا کچھ جو آج ڈسکس ہوگا وہ کلیئر ہو جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اس طریقے سے آگے جانا ہے. سپریم کورٹ کو بھی ایک خط لکھنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. جی ہاں، چیف جسٹس کو پہلے بھی خط لکھ چکے ہیں، اب ایک بار پھر لکھنے جا رہے ہیں. جی ہاں. کیا لکھیں گے اس میں؟ ڈیمانڈس ریٹریٹ کریں گے، الیکشنز کے بارے میں بات کریں گے، اور مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمارے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کریں گے، ہمارا جو سمبل ہے چوری ہوا ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے، جو ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں ابھی، وہ ہمارے جو کنونشنز ہو رہے ہیں بند ایریاز میں، پرائیویٹ ایریاز میں ہو رہے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے اوپر ٹیررزم کی دفعات لگا کے ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوگا. آئی ایم سوری، آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ود یو. یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے فیشزم کا جو کہ میں بھی نہیں کنسیو کر سکتا تھا کہ اس طریقے سے پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا مہر آپ سے کہ یہ اگر ہماری آپ کے کہنے کے مطابق یہ فیلنگ مجھے مل رہی ہے کہ شاید ہماری بیک از ٹو دا وال اینڈ دیٹ وی وانٹ ٹو ایکسرسائز دس آپشن. There's nothing wrong with that, sir. No. I agree. You're only engaging with political parties. I agree. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو انگیجمنٹ ہمارے ساتھ ہے وہ ان کی زیادہ نیڈ ہے اس وقت، ضرورت ہے، کیونکہ their backs are to the wall. Noon League or People's Party. Not only that, establishment's back is to the wall also. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. I'll tell you why. Because economically اب چائنا کا وزٹ میں سے کیا ملا ہے؟ 6 پیجز ہیں میرے پاس، میں نے ایک لفظ پڑھا ہے. There's nothing substantive in that. There are no commitments at all. سعودی عربیہ آلریڈی بیک آؤٹ کر چکا ہوا ہے.
IMF is the only option, वो मुझे पता है. It was always the only option, sir, for the longest time. तो जब आप लोग हुकूमत में भी थे तब भी आप लोग डिनाइल में थे, but there was only the only option. बिल्कुल शुरू में बिल्कुल हम डिनाइल में थे, बिल्कुल आप सही कह रही है. लेकिन जो अमेरिका सस्टेन करेगा पाकिस्तान को, लेकिन वो सस्टेन करेगा एज लॉन्ग एज पाकिस्तान रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू इट्स कॉल्स. आई थिंक और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है. ठीक है, बट इट माइट बी लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ अ विशफुल थिंकिंग देन के उनके पास भी अभी ऑप्शंस नहीं है. मुल्क चल रहा है, कार्य सरकार चल रहा है, 9 बिलियन के रिजर्व्स आपके पड़े हुए हैं. अभी IMF का प्रोग्राम साइन ऑन होने जा रहा है, बजट आ गया है, कल पेश हो जाएगा. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड सर. दैट बीइंग सेड, अब पहले तो जवाब नहीं मिला था चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से. इस बार आपकी एक्सपेक्टेशंस है कोई मुस्बत जवाब, या सिरे मुस्बत तो छोड़े, सिरे से इसका कोई जवाब भी मिलेगा जो खत लिखेंगे इमरान खान साहब? एंड इज ही एड्रेसिंग दिस टू ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जस्ट द चीफ जस्टिस? चूंकि सब जज साहिबान ने वहां कमेंट्स अपने दिए हैं और ऐसा लग रहा था कि सारों का कंसेंसस ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है खान साहब जब लेटर लिखेंगे, ये मैं परसों मिलूंगा उनसे, लास्ट थर्सडे तो मुलाकात नहीं हो सकेगी, तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. लेकिन मेरा ख्याल है कि तमाम जज साहिबान को वो मुखातब करेंगे, डेफिनेटली कहेंगे. और जब ये सारे इश्यूज आएंगे, हम तो कहते हैं कि जी हमारे चले कमीशन ही बना दें, कम अज कम 9th मई का कमीशन बना दें, 8th मई का कमीशन बना दें. चूंकि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू देयर प्रपोजल्स, तो आना तो चाहिए. उस वक्त जब लेटर लिखा था खान साहब ने, तो वो उन्होंने अपने इनिशिएटिव के ऊपर लिखा था. नाउ इट इज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट दी जजेस स्टेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स. तो वो मेरा ख्याल है कि बनता है. अगर उसके बाद भी वो जवाब नहीं देते तो फिर ऑब्वियसली हमारी कंक्लूजन बड़ी सिंपल होगी, दे डोंट मीन व्हाट दे से. सर, आपके बड़े सख्त अल्फाज रहे हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से. फॉर फार लेस आपने देखा है कि सेनेटर्स को कंटेम्प्ट में बुला लिया गया है. डज दैट नॉट शॉक यू सर? मैंने हमेशा पॉजिटिवली बात की है जुडिशरी की. आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ें तो उसमें देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक जुडिशरी खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक रियासत जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती, वो सस्टेन नहीं कर सकती है. 3 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो जुडिशरी का है. सो आई हैव ऑल्सो बिन वेरी पॉजिटिव अबाउट द जुडिशरी. और मेरा क्रिटिसिज्म जो है, यस इंडिविजुअल्स के बारे में मैं बिल्कुल आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट अबाउट इट, क्या मैंने कहा है, लेकिन उसकी बड़ी क्रेडिबल वजूहात है हमारे पास. हमारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, साल से ज्यादा से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं. और जो हमें जजमेंट्स मिली हैं, जिस तरीके से जजमेंट्स मिली हैं, फ्रैंकली इट डजंट रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन द जुडिशरी. आई वुडंट स्पीक अप इंडिविजुअल्स, बट इंस्टीट्यूशन के लिए ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन का कलर. लेकिन उसके साथ साथ एज आई से कि ताजा हवाओं के झोंके भी आ रहे हैं. जो जज साहिबान है वो खड़े हुए. आप आज देखें फॉर्म 47 के ऊपर ट्राइब्यूनल्स के तब्दील होने के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज टेकन ग्रेट एक्सेप्शन टू इट. आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. इलेक्शन कमीशन को पूछा है कि किस बुनियाद पे, व्हाट बेसिस आपने ट्राइब्यूनल को तब्दील किया. आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. सो मे बी जो मैंने लिखा था आर्टिकल इसके ऊपर, साइलेंट रेवोल्यूशन, अबाउट दिस इज कपल ऑफ वीक्स अगो, मे बी माई प्रोजेक्शंस कम ट्रू एंड आई शैल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बिकॉज इफ द जुडिशरी कंटिन्यू स्टार्ट्स फंक्शनिंग, पाकिस्तान स्टार्ट्स फंक्शनिंग. सो व्हाट डू यू, आप मियां नवाज शरीफ साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं? वो सदर बन चुके हैं PMLN के, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, बिगेस्ट स्टेट्समैन. उन्हें कहा जाता है इतने बड़े बहरान में, वो कहते हैं कि खान खुद संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए, तो हम क्या संजीदगी दिखाएं? मैं मियां साहब को बहुत पुराना जानता हूं, मेरे उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात भी रहे हुए हैं. मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई स्ट्रांग जुबान इस्तेमाल करूं. कल मैंने एक ट्वीट किया हुआ था सबसे कलेक्टिवली, तो वहां ख्वाजा आसिफ साहब मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं उनके साथ, खानदानी ताल्लुकात हैं हमारे, तो उनका भी आ गया था. तो to be honest about it, there's a lot of smallness about the person. Lot of smallness about the person. छोटे कदकाठ के आपको नजर आ रहे हैं मियां साहब? जो नजर आते हैं वो एक्चुअली वो नहीं है. क्यों? Because I know him too well. विजन में, नजरिए में, हर चीज में. His policies are regulated by prejudices, deep-rooted prejudices. I've seen it. one-on-one, multiple. उन्होंने तो कहा कि हमने कभी भी ये ख्वाहिश भी नहीं रखी कि इंतकाम लिया जाए इमरान खान से. वो हमारी 2 बच्चियों के साथ जो हो रहा है, आलिया और दूसरी बच्ची जो है सनम, वो देख लीजिए क्या हो रहा है, किसके कहने के ऊपर हो रहा है. वी नो द ट्रूथ. That is the worst form of prejudice. आपको लगता है उसमें मरियम साहिबा का कोई हाथ है? मैं नहीं नाम लूंगा, हमें पता है कौन कर रहा है. बता दीजिए ना सर. फैमिली के लोग हैं.
شریف خاندان کے لوگ ہی جی ہیں ہاں، جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ یہ لڑکیاں باہر نہیں آئیں گی. از دا چیف منسٹر پارٹ آف دیٹ؟ ویل لیٹ می ناٹ make a statement of that. You just made a statement. I just want to know specifically who. I would not name the individual, but it's there. So, you can well gauge the smallness that is operative behind this veneer of... تو سر جب دیکھیں اب آپ نے شرائط بھی ایسی رکھی ہیں جو چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی تو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، شاید ممکن نہ ہو. آف کورس ویل ہیو ٹو فائنڈ ادر کامن گراؤنڈ. آپ کی جانب سے تو ایک کمیٹی شاید بنائی جائے گی اسپیئر ہیڈڈ بائی اچکزئی صاحب. دوسری طرف سے ہو وڈ یو وانٹ ٹو سی، ہو آر دا پیپل جس سے آپ کو لگتا ہے کہ گفت و شنید ہو سکتی ہے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو یہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے نا. آئی تھنک انہوں کے پاس جانا ہے. سو کمیٹی جو بھی آ جائے گی اٹ ول گو بیک ٹو ہیم اینڈ دین آف کورس اپروول جو الٹیمیٹ پارٹی سے امیدیں ہیں پیپلز پارٹی سے. دیکھیے جو انہوں نے رول ڈیفیمیشن بل کے اوپر پلے کیا ہے اس کے بعد تو اگر اتنی سی امید تھی بھی تو وہ بھی غائب ہو گئی ہے. جیسے آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. سو رائٹ ناؤ سر ٹو ریپ اٹ اپ، بات اب پولیٹیکل پارٹی سے کرنے کو تیار ہے. وہ طاقت اور اختیار اور جو مالک ہے گھر کا، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی پس پشت ہیں، وہ بیک برنر پہ چلی گئی ہیں. یو نو لانگر ڈیزائرنگ ٹو speak to the establishment, so to say. You're okay right now, یہ engagement کر کے دیکھنی ہے. Am I correct? No, let me put it. میں نے کہا بھی ہے، میرا خیال شاید آپ وہ لوگ کر گئی ہیں اس کو، کہ یہ تمام جو کچھ ان کے ساتھ انگیج ہوگا، ڈسکشن ہوگی، جو بھی پرپوزلز موٹ ہوں گے، یہ سارے جانے انہی کے پاس ہے جن کے پاس. وہ کال آپ کے؟ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہی کے پاس جانے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو وہی ہیں. سو براہ راست نہ صحیح تو آپ ان کو استعمال کر کے جی ہاں وہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بیسیکلی وہی چیز ہو رہی ہے. سو یو وانٹنگ ٹو یوز پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. ڈو یو تھنک دے ول بی یوز؟ سر وہ ننھے ہیں، وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس کے بعد تو وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ یہ کامیاب ہوں مذاکرات. ہمیں تو آلریڈی پتہ ہے یہ، لیکن چلیے انگیج کر کے دیکھ لیتے ہیں. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.